ایران کی اسرائیل پر جوابی کارروائی، ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج ایران کے MiG 29 طیارے فضا میں بلند ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کی اسرائیل پر جوابی کارروائی، ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں۔ ایران کے MiG 29 طیارے فضا میں بلند ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران کی اسرائیل پر جوابی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے اوپر ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں۔ کتنا نقصان یہ بیلسٹک میزائل پہنچائیں گے یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا، چونکہ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل داغ دیے گئے ہیں۔ ایران کے MiG 29 طیارے بھی فضا میں بلند ہیں اور یوں ایران نے اسرائیل پر جوابی کارروائی شروع کر دی ہے۔ تو ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایک تو جمیل احمد صاحب، اس کے اوپر بھی کہ اب ایران نے باقاعدہ طور پر ریاکشن شروع کر دیا ہے، اپنی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، ایک تو اس کے اوپر بھی کامنٹ کیجیے گا، اور پھر آپ اپنی جو خجالت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ اس حملے کے ذریعے، ابھی مذاکرات چل رہے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی کنٹینیو کیجیے گا اپنی گفتگو کو۔ جی ہاں، یہ خجالت سے بات بہت آگے بڑھ گئی ہے، وہ ایک بڑا چھوٹا عنصر آ گیا ہے، لیکن کہ ایران کی جانب سے بھی اب ریاکشن سامنے آ رہا ہے۔ ایران کے MiG 29 طیارے فضا میں بلند ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے MiG 29 طیارے فضا میں بلند ہو گئے ہیں، تو اب ایران بھی اپنے اہداف کو نشانہ بنائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اہداف ایران کی جانب سے سیٹ کیے جاتے ہیں، تو ایران کی جانب سے ان حملوں کا جواب بھی دیا جائے گا، اور جواب دیے جانے کے لیے تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ ایران کی جانب سے ٹارگٹ سیٹ کر لیے گئے ہیں۔ ایران کے MiG 29 طیارے فضا میں بلند ہو گئے ہیں، تو ایران کا کیا رد عمل ہے یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کن اہداف کو وہ ٹارگٹ کرتا ہے، کن چیزوں کو وہ نشانہ بناتا ہے۔ ہم مسلسل اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ہمیں کرنل عابد صاحب بھی ایک بار پھر جوائن کر چکے ہیں۔ کرنل صاحب، ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی گفتگو جو ہم نے سنی، اس میں انہوں نے جنگ کے واضح مقاصد بتا دیے ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے کہ 4 ان کے واضح اہداف ہیں۔ ہم اس کے اوپر بڑی تفصیلاً گفتگو کر رہے ہیں سید محمد علی صاحب سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ کے ساتھ بھی، کہ ایک تو ریجیم چینج کا ان کا پروگرام ہے، میزائل پروگرام کو ان کو ختم کرنا ہے، بحریہ کو ختم کرنا ہے، اور جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس کی اجازت تو ہم نہیں دیں گے، جس طرح ہم نے مڈ نائٹ ہیمر میں دیکھا تھا پچھلے سال کہ فردو، نتانز اور اصفہان کو انہوں نے نشانہ بنایا تھا۔ تو اپنے واضح مقاصد ڈونلڈ ٹرمپ نے بتا دیے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے بھی اب تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ MiG 29 طیارے فضا میں بلند ہو گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ایران کا کس قدر ریاکشن طویل ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں، ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، میں ذرا ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیتا ہوں۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، حالات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عزائم بتا دیے ہیں اور ایران نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ دیکھیے، یہ بہت ہی بڑا خطے کے لیے، اور میں سمجھتی ہوں دنیا کے لیے، اس سے جو چیز سامنے آئی ہے، جو موجودگی ہے اس کو بڑھایا ہے خطے میں، تو اس کا مقصد پریشر ڈالنا ہے۔ ابھی یہ بھی انڈیکیشنز ہیں، ابھی میں مصدقہ نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے حملے کیے ہیں تہران میں، اور ابھی جہاں سے بہت دھواں اٹھ رہا ہے، وہ ایسی جگہ ہے رپورٹڈلی کہ جہاں پہ سپریم لیڈر کا ریزیڈنس ہے اور باقی امپورٹنٹ لیڈرشپ کے وہ مقامات ہیں۔ ہاں، لیکن اس کو جو ہے نا رضا بشیر صاحب، وہ تو بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی بھی یہ رپورٹ کر رہی ہے ایران کے حوالے سے کہ سپریم لیڈر بالکل محفوظ ہیں اور ان کو پہلے ہی وہاں سے شفٹ کر دیا گیا تھا۔ جی، وہ ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنی تیاری کی ہوئی ہے، اور یہ جو مقصد یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے حزب اللہ کے کیس میں، جی ہاں کہ وہ جو ایک ہے نا جس کو یہ کہتے ہیں سر قلم کرنا، ڈی کیپیٹیشن اسٹریٹجی، کہ آپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر کے، اور اگر لیڈرشپ ٹارگٹ ہو جاتی ہے تو اس سے جو ان کے فالوورز ہیں ان میں کافی ابتری پھیلتی ہے، اور ایک وہ کمزوری آ جاتی موقف میں۔ جی ہاں، تو یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت کوئی دیکھیں نا، اگر جوہری پروگرام کو ٹارگٹ کرنا ہے تو جوہری پروگرام شہری علاقوں میں تو ہوتے نہیں ہیں، اور وہ پہلے بھی انہوں نے حملے کر کے دیکھ لیا ہے، اور کافی ان کی اسیسمنٹ تھی کہ ہم نے ایران کے اس کو پروگرام کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ اب یہ بھی اگر یہ ہے کہ یہ پریشر بڑھانے کا طریقہ ہے، تو یہ بھی بیوقوفانہ بات ہے، کیونکہ اس سے ان کے جو ہے موقف میں زیادہ سختی آ سکتی ہے۔
اور باقی یہ ہے کہ یہ خدشات بالکل بجا ہیں کہ اگر اس کو ابھی روکا نہیں جاتا، اور یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جو بیچ میں شمولیت ہے وہ بھی ہونے والی ہے، اور وہ اب ظاہر لارجر کوشچن ہے کہ امریکی اس میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کریں گے، انٹروین کریں گے۔ تو یہ تمام بڑا ایک آپ سمجھ لیں کہ بڑا ایکسپلوسو مکس ہے، اور خطے کے لیے، عالمی امن کے لیے، پاکستان کے لیے، کسی کے لیے بھی یہ ایک کوئی خوشکن صورتحال نہیں ہے۔ جی بالکل، ایسے یہ کوئی بھی خوشکن صورتحال نہیں ہے۔ رضا بشیر صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا ایک رجیم چینج کی بہت زیادہ ہوا تھی، بہت یہ ٹرم استعمال کی جا رہی تھی، تو آپ کے خیال سے امریکہ ان حملوں کی آڑ میں جو ایران کے اندرونی معاملات ہیں اس میں رجیم چینج کی جانب جا رہا ہے؟ رجیم چینج جو ہے نا وہ تو اب اس طرح کیا کہتے ہیں، صرف وہ پانی ملانے سے شربت کی طرح تو نہیں ہوتا نا کہ وہ فوراً رجیم چینج آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ حملہ کرتے ہیں کسی ملک پہ تو اس صورتحال میں لوگ اپنے گلے شکوے بھول کے وہ پرچم کے نیچے اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بامبنگ کی اور اس کے بعد لوگ ہار لے کے کھڑے ہو گئے رضا شاہ جونیئر کے لیے، تو یہ بہت ہی میرے خیال میں احمقانہ قسم کی ایک امید ہے۔ اور باقی دیکھیں لانگ ٹرم تو پریشر تو اندر سے آتا ہے۔ ایران نے ابھی حال ہی میں بہت ایک پریشر دیکھا ہے رجیم کے اوپر، وہ جو اندرونی ان کے معاملات تھے جو اب کنٹرول میں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس میں مختلف جو ٹولز نظر آ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دباؤ بڑھانا، لیکن دباؤ بڑھانے میں بھی آپ نے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو آپ دباؤ سے سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹوٹ ہی نہ جائے اور ٹوٹ کے زیادہ خطرناک نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ تو اس میں مطلب یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس سے مقاصد حل ہو جائیں گے۔ اب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو ان کے پالیسی میکر ہیں، اسٹریٹجک تھنکرز ہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے، ایک تو مکمل طور پہ شاید ایک پیج پہ نہیں بھی ہیں، کیونکہ پینٹاگون کی اسیسمنٹ ظاہر ہے زیادہ گہری اور زیادہ وہ دور رس سوچ کی ہوتی ہے۔ اسرائیل کی جو کیلکولیشن ہے، یہ پہلے بھی جب انہوں نے کچھ علاقے میں ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا تھا منع کرنے کے باوجود امریکہ کے، تو لاجک یہی تھی کہ جی ہم جس جگہ پہ ہیں وہاں پہ ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہمارے گرد و نواح میں ملکوں کے پاس جوہری صلاحیت ہو جو کہ ہمارے لیے ہمیں بالکل ملیا بیٹ کر سکتی ہے۔ تو شاید وہ لاجک بھی ہے۔ مختلف عوامل ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی اس طرح کی حربی کارروائی کرتے ہیں تو وہ آپ کے بالکل امیدوں کے اور منصوبوں کے مطابق نہیں جاتی۔ جی یہی اس میں رسک ہوتا ہے، لیکن وہ بات یہی ہے، وہ جسے وہ کہتے ہیں انگریزی میں ویئنگ دا رسک، کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح ہوتا ہے کہ جی ایک آدمی یہ تو نہیں چاہتا کہ اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے، لیکن جب ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ ٹانگ کاٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی تو اسے ماننا پڑتا ہے۔ تو یہ والی لاجک بھی نظر آتی ہے۔ صحیح۔ تو لیکن اس میں یہ ہے کہ بہت ہی یہ خطرناک قسم کی سچویشن ہے، اور ایسی ہے کہ اس سے باقی ممالک جو ہیں وہ مکمل طور پہ محفوظ نہیں رہ سکتے۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ صورتحال بہت زیادہ ٹینس ہے، چونکہ اس سے یقیناً خطے پہ اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ کرن صاحب اگر آپ مجھے سن سکتے ہو تو ذرا میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 3 پوائنٹس دیے گئے تھے، یعنی 3 آپشنز دیے گئے تھے ایران کو کہ یورینیم کی جو انریچمنٹ ہے اس کو 0 پر لے کر آ جائیں، اپنے جو میزائل کی رینج ہے اس کو وہ کم کر دیں، اور جو پراکسی الائنس سے ان کا تعلق ہے اس کو آپ بالکل ختم کر دیں۔ تو کیا